السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے الزکوٰۃ فی ضوء القرآن، زکوٰۃ قرآن مجید کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہے پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یاد کرو جب بنی اسرائیل سے ہم نے پکا عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب اس وعدے سے پھر گئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی، بنی اسرائیل سے بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا پختہ عہد لیا گیا تھا۔ آپ نے زکوٰۃ کی فرضیت میں بھی پڑھا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے عہد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، اور فرضیت میں یہ بھی تھا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جہاد فرض ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک فرض عبادت ہے، لہٰذا صدقہ خیرات ٹیکس اس کی جگہ نہیں لے سکتے۔ اگلی آیت ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ انسان تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 55۔ یہاں سے بھی ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پسند کرے، ہم بھی پسندیدہ انسانوں میں شامل ہو جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی، ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرنی ہے۔ ہمیں اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ملنے ملانے والوں کی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔ صرف اپنا نماز روزہ نہیں کرنا، انہیں بھی اس کے بارے میں بتانا ہے، انہیں بھی یہ آیات اور یہ احادیث بتانی ہے۔ اگلی آیت ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ سورہ مریم آیت نمبر 31۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، یہ دونوں فرض ہیں، اور استقامت اختیار کرنے کا بھی یہاں ذکر آ رہا ہے کہ جب تک زندہ رہوں ہمیں بھی جو بھی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں اس میں استقامت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہ ہو۔ ہر آنے والا دن ہمارا گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں نیکیوں میں
اور عمل میں بہتر ہونا چاہیے، اور جو بھی ہم نیکی کا کام کریں اس میں استقامت کی ضرور دعا کریں اور کوشش بھی کرنی چاہیے ساتھ ہی۔ اگلی آیت ہے، ادائیگی زکوٰۃ ایمان کی نشانی ہے اور حرمت جان کی ضمانت ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ بس اگر یہ کافر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لہٰذا ان کے خلاف جنگ نہ کرو، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکامات واضح کیے دیتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 11۔ یہاں سب سے پہلے تو یہی پتہ چلتی ہے بات کہ اگر کوئی نماز قائم نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر ہے۔ یعنی نماز کی طرح زکوٰۃ بھی کافر اور مومن کا فرق کرتی ہے۔ اسی حکم کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کی تھی۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 تھی۔ اب اگلی آیت ہے، زکوٰۃ اللہ کی رحمت کا وسیلہ ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 56۔ یہاں یہی پتہ چل رہا ہے کہ نماز کی ادائیگی رحم کا باعث بنتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر کا رحم کا معاملہ کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ اور تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرو، ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے اور تزکیہ نفس کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ مال ہی کی محبت کی وجہ سے دل میں بہت سی قلبی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور مال کی محبت جب دل سے نکلتی ہے تو قلبی بیماریاں مثلاً بخل، حرص، لالچ، حسد، تکبر، اس قسم کی بے شمار بیماریاں جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی دل سے مال کی محبت کے ساتھ ہی وہ بھی نکلنے لگتی ہیں۔ یہاں آخر میں کہا گیا ہے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اللہ سننے والا ہے، سب جانتا ہے، سنتا ہے، لہٰذا ہمیں ہر کام اللہ کو حاضر ناظر جان کر کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے۔ زکوٰۃ کا صحیح حساب کر کے، نیت کر کے پھر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ادھر ادھر دے دیے آپ نے اور بعد میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو زکوٰۃ قبول کر لے، نہ حساب اور نہ نیت۔ اگلی آیت ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے سچے مومن ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک ھم المؤمنون حقا۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حقیقت میں وہی سچے مومن ہیں۔
سورہ انفال آیت نمبر 3 اور 4۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی انسان کے مومن ہونے کی پہچان ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو زکوٰۃ تم لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اس سے دراصل دینے والے اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 39۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض کی ادائیگی ہے، اور فرض کی ادائیگی کرنے سے فرض بھی ادا ہو جاتا ہے اور مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ بال پاک ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہوتا کہ گم گیا، چوری ہو گیا، بیماری میں لگ گیا یا کسی اور مصیبت میں خرچ ہو گیا۔ نہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خیر و برکت شامل ہو جاتی ہے۔ آخرت کے اجر کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے، زکوٰۃ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، اور ان نیک بندوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کسی شخص کے نیک ہونے کی، ہدایت یافتہ ہونے کی، کامیاب ہونے کی، فلاح پانے والے کی پہچان یہی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، یعنی ہدایت اور کامیابی اس کو نصیب ہوتی ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اگلی آیت ہے، اقتدار حاصل ہونے کے بعد نظام زکوٰۃ کا نفاذ فرض ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ تمام معاملات کا انجام تو بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اقتدار حاصل کرنے والوں پر فرض ہے، لازم ہے کہ زکوٰۃ کا نظام ملک میں نافذ کریں۔ اگلی آیت ہے، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ایماندار لوگوں کو ہی مساجد آباد کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجدوں کی آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخر کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 18۔ یہاں ہدایت پر چلنے والوں اور مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں، اور ان کی دیگر خوبیوں کے ساتھ، یعنی نماز قائم کرنا، صرف اللہ سے ڈرنا، ان خوبیوں کے ساتھ
جو ایک بہت بڑی خوبی ہے وہ ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 277۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پکا ہے، بے شمار اجر ہے اور یقیناً ملے گا۔ اور زکوٰۃ دینے والے دنیا اور آخرت دونوں میں امن میں رہیں گے، یعنی خوف و رنج کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور آخرت کا دن تو بہت ہی سخت ہے، اس دن کے خوف سے محفوظ رہیں گے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفر و شرک کی علامت ہے، یعنی اگر زکوٰۃ اس وجہ سے نہ دی جائے کہ ہم نہیں مانتے، تو یہ مطلب کیا نہیں مانتے؟ کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ فرض ہے، تو یہ انکار فرضیت ہے اور کفر ہے۔ یہ پھر کفر، وہ کافر ہوگا ایسا کرنے والا۔ ہاں، اگر زکوٰۃ کوئی کنجوسی اور بخل کی وجہ سے نہ دے، مطلب مانے کہ یہ فرض ہے لیکن اپنے بخل کی وجہ سے نہ دے، تو پھر یہ کفر نہیں بلکہ گناہ ہوگا۔ اگلی آیت ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے انکاری ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے زکوٰۃ کا انکار وہ کرتے ہیں جن کا آخرت کے دن پر یقین نہیں ہوتا، اللہ پر یقین نہیں ہوتا، ظاہر ہے وہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کو ماننے والے اللہ کو بھی مانیں گے، تو جو اللہ کو مانے گا، یوم آخرت کو مانے گا، وہ اللہ کے پھر ہر حکم کو مانے گا۔ اگلی آیت ہے، جس بال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ بال قیامت کے دن اپنے مالک کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے بال و دولت دی ہے اور وہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں، اسے قیامت کے دن طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ اگلی آیت ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے دولت جو ہے وہ جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی
اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب سمیٹو، اپنی دولت کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ اس سے پہلے آپ نے حدیث میں بھی پڑھا تھا کہ جو سونا چاندی جمع کرے گا اور زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس سونے چاندی کی پلیٹس بنائی جائیں گی، تختیاں بنائی جائیں گی اور ان کو آگ میں تپایا جائے گا اور پھر پہلوؤں کو، پیشانیوں کو اور پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا، جلایا جائے گا۔ یہاں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ کی حکمت دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی بخل اور کنجوسی سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، تو زکوٰۃ دینے سے بخل اور کنجوسی جو ہے وہ انسانی مزاج میں سے نکل جاتی ہے، وہ انسانی مزاج کو پاک و صاف کر دیتی ہے، اور زکوٰۃ کی وجہ سے فقراء کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے، خیرخواہی پیدا ہوتی ہے، آپ ان کے مددگار بن جاتے ہیں، تنگ دستوں کے، فقراء کے، ناداروں کے، ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، ان سے ایک تعلق بن جاتا ہے، ان کی دعائیں بھی لیتے ہیں، اور دولت صرف امیروں کے طبقے تک محدود نہیں رہتی بلکہ گردش میں آ جاتی ہے۔ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، وقتاً فوقتاً ان پر بات کرتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، یہ جو احادیث ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔